آپ سے منقول ہیں، صحابہ کرام کے بے شمار اعمال ہیں۔ اچھا، یہ تھا امام ابن کثیر کا تجزیہ اللہ کے ولیوں کی حیات پر۔ اب یہ شاگرد تھے، اب شاگرد کا تبصرہ آپ نے سنا، اب تھوڑا سا استاد کا تبصرہ بھی پڑھ لیں تاکہ استاد شاگرد میں موافقت پیدا ہو جائے۔ یہ فتاوی ابن تیمیہ کی جلد نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر 146 ہے۔ اس کے اوپر امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اما ما اخبر اللہ تعالی بہ من حیات الشہید، اللہ تعالیٰ نے جو شہید کی زندگی کی خبر دی ہے نا، آ جاؤ بیٹھ جاؤ ادھر، اللہ تعالیٰ نے جو شہید کی زندگی کی خبر ارشاد فرمائی ہے کہ شہید اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں فذهب الطوائف، ایک گروہ، کئی گروہ اس طرف گئے ہیں الی ان ذلک مختص بہم، کہ صرف شہید اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، باقی ولی اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہوتے، صدیق اپنی قبروں میں دون الصدیقین، صدیق اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہوتے۔ امام ابن کثیر کہتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں، والصحیح الذی علیہ الائمۃ وجماہیر اہل السنہ، صحیح مذہب وہ ہے جس پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ کس کا اتفاق ہے؟ امام ابن تیمیہ عالم خارجیوں کا، امام وہابیوں کا، لیکن کہتا ہے جس پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جس پر وہابیوں کا اتفاق ہے، کہتا ہے وجماہیر اہل سنہ، جس پر اہل سنت کے جمہور علماء کا اتفاق ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ ان الحیات والرزق ودخول الارواح الجنہ لیس مختصا بشہید، قبر میں زندہ ہونا، رزق ملنا، روحوں کا جنت میں جانا، فریادیں سننا، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، اور یہ شہید کے ساتھ مختص نہیں ہے، شہید کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو رب قبر میں زندگی عطا فرماتا ہے، جب تم قبروں پہ جا کے دعا کرتے ہو اللہ ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ اب یہ امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ صرف شہید زندہ نہیں ہیں بلکہ ولی بھی اپنی قبروں میں ہیں، یہ امام ابن تیمیہ کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب امام ابن تیمیہ کے بعد جو اگلی روایت ہے اس کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں المستدرک امام حاکم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور المستدرک امام حاکم کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 609 ہے، یہ امام حاکم کی المستدرک الصحیح ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اس کی سند کا درجہ بالکل صحیح ہے، اور اس کے اندر اپنا اور مسند احمد بن حنبل کے اندر امام احمد نے اس حدیث کو لکھا، حدیث نمبر 4458 ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کنت ادخل بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس گھر میں جاتی تھی جہاں سرکار دفن تھے، رسول اللہ گنبد خضرا کے نیچے جس مکان میں حجرہ میں دفن تھے، میں وہاں جاتی، وانی وادع ثوبی، اور میں پردے کا زیادہ اہتمام نہ کرتی، نقاب کر کے حجاب کر کے نہ جاتی، کیونکہ میں کہتی وانما اقول، میں کہتی ہوا زوجی و ابی، ایک قبر میرے والد گرامی کی ہے، ایک قبر میرے خامد کی ہے، ایک قبر نبیوں کے سردار کی ہے، دوسری قبر صدیقوں کے تاجدار کی ہے، ایک میرے خاوند ہے، ایک میرے والد ہیں، ان سے کیسا پردہ کرنا؟ آپ فرماتی فلما دفن عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہو گئے، ان کی قبر بنا دی گئی ابو بکر صدیق کے ساتھ، فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی، اس کے بعد میں پردے کا اہتمام کر کے نقاب کر کے حجاب کر کے جاتی، حیاء من عمر، حضرت عمر کے حیا سے میں پردہ کرتی، کیونکہ اماں عائشہ کا عقیدہ یہ تھا صرف سرکار زندہ نہیں ہیں، ان کی زندگی تو بڑی اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ سوئے ہوئے یاروں کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نہیں ان کو کیا پتا، یہ تو قبر میں چلے گئے، ان کو تو کوئی پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی یہ نہ فرماتی، اور حدیث بھی صحیح ہے، اور مسند احمد بن حنبل کی تحکیم کے اندر شعیب ارنوت انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ انبیاء کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں جن کو رب تعالیٰ قبر کے اندر زندگی عطا فرماتا ہے، وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر تو یہ 2-4 حدیثیں میں نے اختصار سے عرض کی، اب اگلے جو 2-3 واقعات ہیں وہ بات کر کے ان کی میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ اب یہ حدیث مبارکہ سیاہ ستہ کی کتاب سنن الترمذی میں موجود ہے،
ترمذی کے اندر. کس کتاب میں؟ جب ہم کو بات کریں تو خارجی کہتے ہیں یہ بات سیاہ ستہ میں لکھی ہے، 6 بڑی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے جو تم کرتے ہو. اور جب اپنی باری آئے تو جہاں سے مرضی اٹھا کے روایت لے آئیں، پھر وہ یہ بیچارے اصول بھول جاتے ہیں. اچھا یہ کتاب ان 6 میں ہی لکھی ہے. پہلی کتاب ترمذی شریف جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 117 ہے. اب باب فضائل القرآن باب ما جاء فی سورۃ الملک کے اندر. اور امام ابن حجر اسقلانی امام ترمذی کے حوالے سے فرماتے ہیں حدیث حسن ہے. اور یہ تیسرا حوالہ، اب یہ بھی کو کہا دے گا یہ حدیث و ضعیف ہے، یہ تحفۃ الذاکرین ہے قاضی شوکانی. کن کے امام ہیں؟ خارجیوں کے. اب تحفۃ الذاکرین کا صفحہ نمبر 323 ہے، اس کے اوپر قاضی شوکانی حدیث لکھتا ہے. یہ بات میں آپ کو ترمذی شریف سے بھی سنا سکتا تھا، لیکن خارجیوں نے کہنا تھا نہیں مولانا صاحب یہ حدیث جو آپ نے پڑھی نا یہ نہیں ٹھیک، یہ ضعیف ہے. اب میں سنا بھی قاضی شوکانی کی رہا ہوں کو کوئی ضعیف کہے گا تو اس کی کنڈی جا کے قاضی شوکانی کو پڑے گی. اب قاضی شوکانی حدیث کیا لکھتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباء علی قبر. سرکار کے صحابہ جا رہے تھے، آگے رات رہنے کے لیے پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگا لیا، لیکن وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ. خیمہ ایسی جگہ پہ لگایا، زمین اسٹریٹ تھی، سیدھی تھی، انہوں نے خیمہ لگا لیا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لیکن خیمہ وہاں لگا جہاں نیچے ایک قبر تھی، وہاں ایک قبر والا سویا ہوا تھا. فَإِذَا هُوَ قَبْرُ إِنسَانٍ، وہ ایک انسان کی قبر تھی. یقرأ سورۃ الملک، جب صحابہ خیمہ لگا کے بیٹھے وہ قبر میں سے اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کرنے لگ پڑا. قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگی، سورہ ملک کی آواز آنے لگی. حتیٰ ختمہا، اس نے سورہ ملک مکمل کر لی. صحابہ کرام رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، فقال، عرض کی یا رسول اللہ. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ ضربت خبائی علی قبر، میں نے قبر پہ خیمہ لگایا. وَأَنَا لَا أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، سرکار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی قبر ہے. فَإِذَا هُوَ قَبْرُ إِنسَانٍ، یا رسول اللہ وہاں تو ایک انسان کی قبر تھی. يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْك، وہ قبر میں ہی قرآن پڑھنے لگ گیا. تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هِيَ الْمَانِعَةُ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فرمایا عبداللہ سورہ ملک عذاب قبر سے نجات دیتی ہے. وہاں پر ایک قاری قرآن کی قبر ہے جو قبر میں بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. پتہ چلا نبی صرف زندہ نہیں ہے، اللہ کے ولی بھی قبروں میں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں. اور آگے اب اگلی جو لفظ جو میں اس کتاب سے سنانے کا مقصد تھا، اسنادہ عند الیمانیین صحیح. قاضی شوکانی صاحب کہتے ہیں حدیث بالکل حدیث صحیح ہے. بعد میں ضعیف نہ کہہ دینا، قاضی صاحب کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واضح قول سے اس بات کو ثابت فرما دیا کہ سارے مر کے مٹی نہیں ہو جاتے. کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو قبر میں